لکھے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی خانقاہ میں تھے، ایک لڑکا آ رہا ہے، آگے عرض کرتا ہے حضرت آپ کا بیان آپ کی خانقاہ میں اثر کرتا ہے کہ جنگلوں میں بھی اثر کرتا ہے؟ فرمایا کیوں، کیا ہوا؟ عرض کی حضور میں روز جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جاتا ہوں، 3 نوجوان بیٹھ کے شراب پیتے ہیں، اتنا درد تھا لوگوں میں، اور ہم وہ منحوس لوگ ہیں، ہم کسی کو غلط راستے پہ دیکھیں نا چنگا نہیں ہونا چاہیے نا، اللہ کے بندے کسی کو روک نہیں سکتا، کم از کم دعائی کر دے کسی کے لیے، کسی کا بیٹا ہے کسی کی بیٹی ہے، کیا بول رہے تو یاد رکھنا جی، کسی کے لیے دعا، کسی کی بیٹے کے لیے دعا، کسی کی بیٹی کے لیے دعا، آپ کے اپنے بیٹے کے لیے دعا، آپ کی اپنی بیٹی کے لیے دعا۔ میں خود اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے انتہائی پریشان ہوں، روز سفر ہے، نہیں وقت ملتا ان کی طرف، بہت پریشان ہوں، اور میں نے ایک دن اپنی اس پریشانی کا اظہار اپنے شیخ کے سامنے بھی کیا۔ میں نے عرض کی حضور بڑا بیٹا 12 سال کا ہو گیا، ماشاءاللہ بیٹی 9 سال کی ہو گئی ہے، میں بڑا پریشان ہوں تربیت کے حوالے سے۔ مجھے آگے سے فرمان لگے سلیمان تو چاہنا ہے کہ تیرا منڈا نیک ہو جائے؟ میں حضرت جی میں کی سارے چاہنا، فرمان لگے تو چاہنا ہے کہ تیری 3 نیک ہوئے؟ میں حضور میں نہیں سارے چاہنا۔ فرمایا پھر کوشش کر لوگاں تے نیک ہو جائیں، تیرا آٹومیٹک ہی نیک ہو جائے گا۔ کوشش کر لوگاں دیاں تیاں چنگے راہ پا دے، تیری آٹومیٹک ہی پہ جائے۔ اس دن سے پھر میرے دل کو سکون آ گیا۔ کسی کے لیے دعا، آپ کے اپنے بیٹے کے لیے دعا ہوگی، کسی کی بیٹی کو برے یا غلط راستے پہ دیکھ کے اس کے لیے کی گئی دعا آپ کی اپنی بیٹی کے لیے ہوگی۔ تو باقی تو میاں صاحب نے کہا نہ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، ایک دن سجنا بھی مر جانا۔ ہمارا مسلک کی دعا، ہمارا مذہبی دعا والا، محبتوں والا مذہب ہے، درد والے لوگ۔ اگر 3 نوجوان شراب پیتے ہیں، روز ان کو سمجھاتا ہوں، شاید میری زبان میں تاثیر ہی نہیں ہے، آپ جائیں، ہو سکتا آپ کے جانے سے سمجھ جائیں۔ حضرت نے پگ باندھی، اپنا چہرہ مبارک چھپایا، گھوڑی نکالی، جو جگہ بتائی تھی آپ وہاں تشریف لے گئی، کیونکہ حضرت نے خود کو چھپا رکھا تھا۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید پولیس کی ریٹ پڑ گئی ہے، وہ اٹھ کے بھاگنے لگے۔ آپ نے فرمایا بیلیوں سونا ڈرو نہ میرے کو، تسی ایتھے پین دے ہو، میں اتھے کلہ ہی پینا، تے کلیاں پین سے کی مزہ ہے۔ میں کہا چلو وہ پین دینے ہیں، رل پیاں گے، پین دا مزہ ہے۔ بھئی انما الاعمال بالنیات، آپ کی مراد وہ شراب تو نہیں تھی یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، آپ کی مراد تو وہ نہیں تھی، آپ کی مراد تو وہ تھی وہ شراب جو مدینے سے منگائی جاتی ہے، آنکھوں آنکھوں سے پلائی جاتی ہے۔ اللہ زندہ زندہ، جس کے لیے اقبال بھی کہتے ہیں شراب کہن پھر پلا سا کیا، وہی جام گردش میں لا کیا، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے، جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمناؤں کو سینوں میں بیدار کر۔ آپ کی مراد تو وہ شراب تھی جو مدینے سے منگائی جاتی ہے، آنکھوں آنکھوں سے پلائی جاتی ہے۔ تو وہ بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا حضرت جی خوش آمدید، جی آئے ہم، لیکن یہ ہے کہ آج محفل نہیں لگے گی۔ محفل کا کرے گا؟ فرمایا کیوں بھائی مہمان ہیں، اس طرح تو نہ خالی لوٹاؤ، لیکن حضور شراب ختم ہو گئی، اور ہم جس سے لے کے آتے ہیں اس نے کہا بس دن میں ایک بار، دوسری بار نہیں آنا کوئی۔ تو حضرت معذرت کل دوبارہ آئیے، ہم انتظار کریں گے، پھر دور ہوگا۔ آپ نے فرمایا اچھا اتنی مشکل سے ملتی ہے تو پھر کوئی ایسا طریقہ نہ بتاؤں کہ شراب خود ہی چل کے آ جایا کرے۔ وہ بڑے خوش ہوئے، حضور کو طریقہ ہے؟ فرمایا ہے۔ حضور دسو، آپ نے فرمایا پانی کا شور سنائی دے رہا ہے، کہیں قریب ہی ہے؟ حضور تھوڑا آگے دجلہ بہ رہا ہے۔ فرمایا جلدی جلدی غسل اور وضو کر کے آؤ۔ وہ اسی لالچ میں گئے کہ حضرت طریقہ بتائیں گے، واپس آئے، حضرت نے اپنی چادر بچھائی، فرمایا پہلے 2 نفل پڑھو پھر دساں گا۔ وہ حضرت اسی لالچ میں کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر۔ ہم تو حضرت کیا، ہم تو بے توجہ ہی سے کہتے ہیں، ہم تو اس کو تکبیر پھیرتے ہی نہیں ہیں، یہ تکبیر ہے، پھر تکبیر، تو کچھ نہیں، اللہ اکبر، تو کچھ بھی نہیں، اللہ اکبر،
تو کچھ نہیں، اللہ اکبر، تیری آنتوں میں پخانہ ہے، تیرے مثانے میں پیشاب ہے، تیرے پھیپھڑوں میں بلغم ہے، تیرے منہ میں تھوک ہے، تیری رگوں میں خون ہے، تیرے پتے میں سفرا ہے، تیری تلی میں سودا ہے، گندیا تو کچھ نہیں، اللہ اکبر، تو کچھ نہیں، تو گند ہے، تو گند ہے، تو کچھ نہیں، اللہ نے تجھے عزتیں دی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تیرا کوئی کمال نہیں، اللہ نے عزتیں دی، کیوں اکڑتا ہے، کیوں اکڑتا ہے، اللہ اکبر، لیکن پتہ ہی نہیں، اللہ اکبر، کئی آنے، کبھی اللہ اکبر کو خود پہ طاری نہیں کیا، ہیں جی، اللہ اکبر ہے وہ مرحلہ، پھر آگے ثنا، سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ، پتہ ہی نہیں، بلکہ رجیب ترجمہ تو دور گیا، ادائیگی ٹھیک ہوئی نہیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ، مطلب ہی بدل دیا، وہاں اللہ پہ کھڑا زبر ہے، سبحانک اللہم وبحمدک، با کے ساتھ حلیف ہے، وتبارک اسمک، پھر آگے وتعالی جدو کا پڑھتے ہیں سارے، مفہوم ترجمہ تو دور گئی، ادائیگی نہیں ٹھیک آتی ہے، فیس بک ادھر جی باپ رنگ میں چلانے سے کھلیں گے، انسٹاگرام پہ سب کے اکاؤنٹ بنے گئے، نہیں سیکھا تو یہ نہیں سیکھا تو میں تو کہتا ہوں غلط آگے جانے کو دل ہی نہیں کرتا، اس کا اتنا مزہ ہے، بار بار سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، آگے جانے کو دل نہیں کرتا، اس کا اتنا لطف ہے، پھر آگے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن حضرت جی وہ پڑھ رہے ہیں جاتے جاتے اللہ اکبر سبحان ربی العظیم، کہ نہ مزان دے بندہ اللہ کے سامنے چلے ہوئے ہے، جڑا بندہ کسی سامنے چلے نہیں ہوتا ہے، کہندہ کہ یہ سبحان ربی العظیم، لیکن ادھر بھی اسی طرح تاریخ کرتے سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اللہ کی تعریف کی، ربنا لک الحمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اللہ اکبر، سجدے میں پچھوں حضرت جنید بھی سجدے، اور عرض کیا کرتے ہیں، رب کریم تیرے بندے میں تیری بارگاہ چلے آکے کھلار چھڑے نہیں، جنید دین نہیں کام سی تو جان تیرے بندے جان، لکھا ہے سر سجدے میں رکھنے سے پہلے تو تینوں شرامی تھے، لیکن سر سجدے سے اٹھانے سے پہلے تینوں اللہ کے ولی ہو چکے، اللہ یہ بارگاہ اس طرح کی ہے، درگاہ ماں درگاہ نومیدی اتھے آنا تھا نہیں کدی کو خالی گیا، وہ ہمیں کہہ رہا ہے خالی نہ ٹورو تو یہاں پہ خالی ٹور دے گا، وہ ہمیں کہہ رہا ہے خالی نہ لوٹاؤ، وہ ہمیں کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، وہ ہمیں کہتا ہے، ٹھیک ہے تو کیا خود خالی لوٹا دے گا، وہ کدی مانگ کے صحیح آ، بلکہ میں تو پھر نمازیاں لی واپس آئے، ہمیں تو حضرت آج تک مسجد میں آنے کا طریقہ نہیں آیا، کہیں تو مسجد ہی نہیں آنے جانے ہیں، پتہ نہیں بڑا سان کرنا انڈے انجا انتیانے ہیں مسجد، انجا ہی دے مسجد، تمہیں نہیں پتہ تو کتھے آیا ہے، مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نے کے لئے لکھا ہے، وضو فرما کے جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو رنگ سرد ہو جاتا، لوگ عرض کر دے مولا ایک ہی، فرماتے دیکھنے دے کتنے بڑے دربار میں حاضری کا وقت آگئے رہے، اتھے سامنے حضرت آج تک مسجد چانا کوئی نہیں ہے، چودری بن کے تھے آنے، تو باقی پھر وہ تو کہن دینے نا اقبال نے کہا نا سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے،
تو کی جائے ایک تینوں ٹھڑ پیڑ پوے تے تیری توڑ پور بھول جا ایک تیری داڑ چ پیڑ شروع ہو جائے تیرا سارا چودھری گنا نکل جائے سروری دے با فقط اس ذات بے انتا کو ہے حکم سب اس سے لیے باقی بتانے آخری ہمیں تو مسجد میں آنے کا طریقہ آج تک نہیں آیا آتے کیسے ہیں ادھر میں ہاتھ جوڑوں گا حضرت جی بٹ جٹ میں رائی گجر جو بھی ہے وہ انہوں بات چھڑ کے آیا کرو ایسے صرف فقیر بن کے آیا کرو اور قسم اٹھا کے کہتا ہوں جس دن تم نے فقیر بن کے اس کے گھر میں آنا شروع کر دیا تمہیں فیصلہ بات کی نہیں تمہیں زمانوں کی بات چاہیے کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں اینڈا میں نے سائل یہ انداز ہوتا ہے سائل کا ایسے آیا جاتا ہے مالک کے گھر میں مسجد تو چھوڑو حضرت حالق ایام حضرت مالک بن دینار حج کے لیے چلے سواری پیش کی گئی حضرت مالک بن دینار پیدل ہی چل پڑے لوگوں نے عرض کی حضور سواری پہ نہیں بیٹھیں گے فرمایا نہیں پیدل جاؤں گا عرض کی حضور بڑا طویل سفر ہے کیسے پیدل کریں گے سواری پہ بیٹھیں فرمایا سواری پہ بیٹھنے کی ہمت نہیں عرض کی حضور کیوں فرمایا بھاگا ہوا غلام جب مالک کی بارگاہ میں صلح کرنے جائے تو اس کو سواری پہ بیٹھ کے جانا چاہیے ہمیں تو حضرت آج تک اس کے گھر میں آنے کا طریقہ نہیں آیا کبھی بندہ بن کے نہیں آئے کبھی فقیر بن کے نہیں آئے ہیں کبھی گجر آیا ہے کبھی بٹ آیا ہے کبھی جٹ آیا ہے کبھی رائی آیا ہے اور کس دن جو تو ہے ہمیں سے بن کے آیا یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ اور لوگوں تو ہی سارے یہ سارے فقیر واللہ غنی حمید جو تو ہے اور تو بن کے نہیں آیا ہے یہ تو عارضی علامتیں ہیں وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لَتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ جو تو ہے وہ تو بن کے نہیں آیا کیا بن کے آ گیا اس لیے کیا ہوا پھر زمانے لنگ گئے متھیاں تے نشان پہ گئے خالی دے خالی یہ لکھا ہے حضرت شیخ نے کہ حضرت ہارون رشید کا دور تھا لکھا ہے بغداد شریف میں قتل ہو گیا شک کے بنا پہ 20 بندے گرفتار ہوئے 19 بغداد شریف کے رہنے والے ایک مسافر تھا جیسے میں اس وقت آپ کے فیصل آباد میں مسافر وہ کیا ہوا وہ جو 19 تھے نا رات تک حضرت جی ہر ایک کا کوئی نہ کوئی حمایتی سفارشی جاننے والا ضامن آیا ایک ایک کر کے سب کو لے گیا وہ رہ گیا کلے اب وہ کیا کرتا ہے اس نے اللہ کو مکارا عرض کرتا ہے رب کریم تو عالم الغیب و شہادت نشان والا تو جانتا ہے قتل میں نے نہیں اللہ ہو سکتا ہے جو 19 چلے گئے ان میں سے کو قاتل ہو لیکن کسی کا کوئی جاننے والا آیا کسی کا کوئی حمایتی آیا کسی کا کوئی سفارشی آیا کسی کا کوئی ضامن آیا لے گیا ایک ایک کر کے میرے اللہ میں تو بغداد میں مسافر ہوں کوئی حمایتی نہیں کوئی سفارشی نہیں کوئی جاننے والا نہیں کوئی ضمانت دینے والا نہیں میرے اللہ میرا حمایتی بھی تو میرا سفارشی بھی تو میرا ضامن بھی تو میرا جاننے والا نہیں یہ سر سجدے میں رکھ کے روتا جائے اور بار بار اللہ کی بارگاہ میں عرضی پیش کرتا ہے لکھا ہے ہارون اس وقت نا اپنے بستر پہ سویا پڑا تھا شاہی بستر پہ اس کو حضرت جھنجھوڑا گیا ہارون اٹھا غیب سے آواز کیا ہارون تو سویا پڑا ہے ہمارا بندہ بے گناہ قید خانے میں جا کے رہا کروا ہارون بھاگتا ہوا گیا سارا قید خانہ پیٹرول مارا کوئی اس طرح کا بندہ ہی نہیں ملا آخر کیا دیکھتا ہے کہ گزرتے ہوئے ایک قید خانہ ہے ایک ہی بندہ ہے سر سجدے میں رو رہا ہے اے اللہ تو تیری شان ہے عالم الغیبی و شہادت تو جانتا ہے قتل میں نے نہیں کیا ہو سکتا ہے وہ جو 19 چلے گئے ان میں سے کو قاتل ہو کسی کا جاننے والا آیا کسی کا حمایتی آیا کسی کا سفارشی آیا کسی کا کوئی ضامن آیا لے گیا میرا تو حمایتی کوئی نہیں میرا حمایتی بھی تو میرا سفارشی کوئی نہیں میرا سفارشی بھی تو میرا جاننے والا کوئی نہیں میرا جاننے والا بھی تو میرا ضامن کوئی نہیں میرا ضامن بھی تو ہارون سمجھ گیا اسی کی وجہ سے اٹھایا گیا ہارون نے قید خانے کا دروازہ کھلوایا اس کو سجدے سے اٹھا کے سر سینے کے زینہ لگایا اس کو لے گیا رات اس نے وہاں بسر کی صبح کہا اس کو غسل کرو اس کو شاہی پوشاک پہنا اور میرے دربار میں لے کے آؤ
وہ جب دربار میں آ گیا تو ہارون نے سارے بغداد میں اعلان کروایا آؤ آؤ، اور آ کر اس شخص کو دیکھو جس کی ضمانت خود اللہ نے دی ہے۔ اللہ بڑی شان، دیکھو آپ جس کی ضمانت خود اللہ نے دی۔ ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی راہ دکھائیں کسی، کوئی راہ روے منزل، کوئی قابل ہو تو شانے کوئی نہیں دیتے، ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے۔ چلو وہ تو